بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے آنندی۔ بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا، حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ بلدیہ کے ایک بھاری بھرکم رکن جو ملک و قوم کے سچے خیر خواہ اور درد مند سمجھے جاتے تھے، نہایت فصاحت سے تقریر کر رہے تھے۔ اور پھر حضرات، آپ یہ بھی خیال فرمائیں کہ ان کا قیام شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے جو نہ صرف شہر کے بیچوں بیچ عام گزرگاہ ہے بلکہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہے۔ چنانچہ ہر شریف آدمی کو چاروں ناچار اس بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں شرفا کی پاک دامن بہو بیٹیاں اس بازار کی تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہاں آنے اور خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ صاحبان، یہ شریف سعدیہ ان آبرو باختہ نیم عریاں بے سواؤں کے بناؤ سنگھار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں بھی آرائش و دل ربائی کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے غریب شوہروں سے طرح طرح کے کاغذوں، لونڈروں، زرق برق ساڑیوں اور قیمتی زیوروں کی فرمائشیں کرنے لگتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پرمست گھرانہ، ان کا راحت کدہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور پھر صاحبان، آپ یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ ہمارے نونہالان قوم جو درسگاہوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور ان کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، اور قیاس چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا سہرا انہی کے سر پر جائے گا۔ انہیں بھی صبح و شام اسی بازار سے ہو کر آنا جانا پڑتا ہے۔ یہ قباہیں ہر وقت 12 ابرن 16 سنگھار کیے، ہر راہوں پر بے حجابانہ نگاہ و مزاح کے تیر و ثنا برساتی اور اسے دعوت حسن دیتی ہیں۔ کیا انہیں دیکھ کر ہمارے بھولے بھالے نا تجربہ کار جوانی کے نشے میں محو سودیزیاں اور سے بے پرواہ نونہالان قوم اپنے جذبات و خیال اور اپنی اعلیٰ سیرت کو معیشت کے مسموم اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ صاحبان، کیا ان کا حسن زاہد فریب ہمارے نونہالان قوم کو جادہ مستقیم سے بھٹکا کر ان کے دل میں گناہ کی پراسرار لذتوں کی تشنگی پیدا کر کے ایک بے کلی، ایک اضطراب، ایک ہیجان برپا نہ کر دیتا ہوگا؟ اس موقع پر ایک رکن بلدیہ جو کسی زمانے میں مدرس رہ چکے تھے اور اعداد و شمار سے خاص شغف رکھتے تھے، بول اٹھے۔ صاحبان، واضح رہے کہ امتحانوں میں ناکام رہنے والے طلباء کا تناسب پچھلے 5 سال کی نسبت 1.5 گنا ہو گیا ہے۔ ایک رکن نے جو چشمہ لگائے تھے اور ہفتہ وار اخبار کے مدیر اعزازی تھے، تقریر کرتے ہوئے کہا: حضرات، ہمارے شہر میں روز بروز غیرت، شرافت، مردانگی، نیکوکاری، پرہیزگاری اٹھتی جا رہی ہے۔ اس کی بجائے بے غیرتی، نامردی، بزدلی، بدمعاشی، چوری اور جعل سازی کا دور دورہ ہوتا جا رہا ہے۔ منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ قتل و غارت گری، خودکشی اور دیوالیہ نکلنے کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا سبب محض اس زنان بازاری کا ناپاک وجود ہے، کیونکہ ہمارے بھولے بھالے شہری ان کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو کر ہوش و خرد کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی بارگاہ تک رسائی کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے سے زر حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اسی سعی و کوشش میں جامع انسانیت سے باہر ہو جاتے ہیں اور کبیح الفعل کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جان عزیزی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جیل خانوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں۔ ایک پینشن یافتہ مومر رکن جو ایک وسیع خاندان کے سرپرست تھے اور دنیا کا سرد و غم دیکھ چکے تھے، اب کشمکش حیات سے تھک کر باقی ماندہ عمر سستانے کے لیے اپنے اہل و عیال کو اپنے سائے میں پنپتا ہوا دیکھنے کے متمنی تھے۔ تقریر کرنے کے لیے اٹھے۔ ان کی آواز لرزتی ہوئی اور لہجہ فریاد کا انداز لیے ہوئے تھا۔ بولے: صاحبان، رات رات بھر ان لوگوں کے طبلے کی تھاپ، ان کی گلہ بازیاں، ان کے عشاء کی دھانگا مشتیاں، گالی گلوچ، شور و غل، ہا ہا ہو ہو سن کر آس پاس کے رہنے والے شرفا کے کان پک گئے ہیں۔ ضحیک میں جان آ گئی ہے، رات کی نیند حرام ہے تو دن کا چین مفقود۔ علاوہ ازیں ان کے قرب سے ہماری بہو بیٹیوں کے اخلاق پر جو اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ ہر صاحب اولاد خوب کر سکتا ہے۔
آخر فقرہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھر آ گئی اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے۔ سب اراکین بلدیہ کو ان سے ہمدردی تھی کیونکہ بدقسمتی سے ان کا مکان اس بازار حسن کے عین وسط میں واقع تھا۔ ان کے بعد ایک رکن بلدیہ نے جو پرانی تہذیب کے علمبردار تھے اور آثار قدیمہ کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، تقریر کرتے ہوئے کہا، حضرات، باہر سے جو سیاح اور ہمارے احباب اس مشہور اور تاریخی شہر کو دیکھنے آتے ہیں، جب وہ اس بازار سے گزرتے ہیں اور اس کے متعلق استصفار کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے۔ اب صدر بلدیہ تقریر کرنے اٹھے۔ گو کا ٹھگنا اور پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے مگر سر بڑا تھا، جس کی وجہ سے بردبار آدمی معلوم ہوتے تھے۔ لہجے میں حد درجہ متانت تھی۔ بولے، حضرات، میں اس عمل میں قطعی طور پر آپ سے متفق ہوں کہ اس طبقے کا وجود ہمارے معاشرے اور ہماری تہذیب و تمدن کے لیے باعث سعادت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا تدارک کس طرح کیا جائے۔ اگر ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ اپنا ذلیل پیشہ چھوڑ دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ ایک صاحب بول اٹھے، یہ عورتیں آخر شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس پر ایک طویل فرمائشی قہقہ پڑا اور حال کی ماتمی فضا میں یکبارگی شگفتگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ جب اجلاس میں خاموشی ہوئی تو صاحب صدر بولے، حضرات، یہ تجویز بارہا ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ اس کا ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آسودہ اور عزت دار لوگ خاندانی حرمت اور ناموس کے خیال سے انہیں اپنے گھر میں گھسنے نہ دیں گے، اور مفلس اور ادنا طبقے کے لوگوں کو جو محض ان کی دولت کے لیے ان سے شادی کرنے پر آمادہ ہوں گے، یہ عورتیں خود منہ نہیں لگائیں گی۔ اس پر ایک صاحب بولے، بلدیہ کو ان کے نجی معاملوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلدیہ کے سامنے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ چاہے جہنم میں جائیں مگر اس شہر کو خالی کر دیں۔ صدر نے کہا، صاحبان، یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ ان کی تعداد 10-20 نہیں، سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے، اور پھر ان میں سے بہت سی عورتوں کے ذاتی مکانات بھی ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی مہینے بھر تک بلدیہ کے زیر بحث رہا اور بالآخر تمام اراکین کی اتفاق رائے سے یہ امر قرار پایا کہ زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کو خرید لینا چاہیے اور انہیں رہنے کے لیے شہر سے کافی دور کوئی الگ تھلگ علاقہ دینا چاہیے۔ ان عورتوں نے بلدیہ کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ بعض نے نافرمانی کر کے بھاری جرمانے اور قیدیں بھگتیں، مگر بلدیہ کی مرضی کے آگے ان کی کوئی پیش رفت نہ چلی اور چاروں ناچار صبر کر کے رہ گئیں۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک ان زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کی فہرستیں اور نقشے تیار ہوتے رہے اور مکانوں کے گاہک پیدا کیے جاتے رہے۔ بیشتر مکانوں کو بذریعہ نیلام فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان عورتوں کو 6 مہینے تک شہر میں اپنے پرانے ہی مکانوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اس عرصے میں وہ نئے علاقوں میں مکان بنوا سکیں۔ ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے 6 کوس دور تھا۔ 5 کوس تک پکی سڑک جاتی تھی اور آگے سے 1 کوس کا کچا راستہ تھا۔ کسی زمانے میں وہاں کوئی بستی ہوگی، مگر اب تو کھنڈروں کے سوا کچھ نہ رہا تھا جن میں سانپوں اور چمگادڑوں کے مسکن تھے اور دن دہاڑے الو بولتے تھے۔ اس علاقے کے نواحی میں کچے گھروندوں کے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، مگر کسی کا فاصلہ بھی یہاں سے 2-2.5 میل سے کم نہ تھا۔ ان گاؤں کے بسنے والے کسان دن کے وقت کھیتی باڑی کرتے یا یوں ہی پھرتے پھراتے ادھر نکل آتے، ورنہ عام طور پر اس شہر خاموشہ میں آدم ذات کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ بعض اوقات روز روشن میں ہی گیدڑ اس علاقے میں پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ 500 سے کچھ اوپر بیسواؤں میں سے 14 ایسی تھیں جو اپنے اشاعت کی وابستگی یا خود اپنی دل بستگی یا کسی اور وجہ سے شہر کے قریب آزادانہ رہنے پر مجبور تھیں اور اپنے دولت مند چاہنے والوں کی مستقل مالی سرپرستی کے بھروسے بادل ناخواستہ اس علاقے میں رہنے پر آمادہ ہو گئی تھیں، ورنہ باقی عورتوں نے سوچ رکھا تھا کہ یا تو وہ اس شہر کے ہوٹلوں کو اپنا مسکن بنائیں گی یا بظاہر پارسائی کا جامہ پہن کر شہر کے شریف محلوں کی کونوں خدروں میں جا چھپیں گی، یا پھر اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں گی۔ یہ 14 بیسوائیں اچھی خاصی مالدار تھیں۔ اس پر شہر میں ان کے جو مملوکہ مکان تھے ان کے دام انہیں اچھے وصول ہو گئے تھے۔
اس علاقے میں زمین کی قیمت برائے نام تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ملنے والے دل و جان سے ان کی مالی امداد کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس علاقے میں جی کھول کر بڑے بڑے عالیشان مکان بنوانے کی ٹھانی۔ ایک اونچی اور ہموار جگہ جو ٹوٹی پھوٹی قبروں سے ہٹ کر تھی منتخب کی گئی، زمین کے خطے صاف کرائے اور چابک دستے نقشہ نویسوں سے مکان کے نقشے بنوائے گئے، اور چند ہی روز میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ دن بھر اینٹ، مٹی، چونا، شہتیر، گارڈ اور دوسرا عمارتی سامان گاڑیوں، چھکڑوں، خچروں، گدھوں اور انسانوں پر لد کر اس بستی میں آتا۔ منشی صاحب حساب کتاب کی کاپیاں بغلوں میں دبائے انہیں گنواتے اور کاپیوں میں درج کرتے۔ میر صاحب مماروں کو کام کے متعلق ہدایات دیتے۔ ممار مزدوروں کو ڈانٹتے ڈپٹتے، مزدور ادھر ادھر دوڑتے پھرتے، مزدورنیوں کو چلا چلا کر پکارتے اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بلاتے۔ گھر سارا دن ایک شور اور ہنگامہ رہتا تھا، اور سارا دن آس پاس کے گاؤں کے دیہاتی اپنے کھیتوں اور دیہاتنے اپنے گھروں میں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دور سے آتی ہوئی کھٹ کھٹ کی آوازیں سنتی رہتی تھیں۔ اس بستی کے کھنڈروں میں ایک جگہ مسجد کے آثار تھے، اور اس کے پاس ہی ایک کنواں تھا جو بند پڑا تھا۔ راج مزدوروں نے کچھ تو پانی حاصل کرنے اور بیٹھ کر سستانے کی غرض سے، اور کچھ ثواب کمانے اور اپنی نمازی بھائیوں کی عبادت گزاری کے خیال سے سب سے پہلے اس کی مرمت کی۔ چونکہ یہ فائدہ بخش اور ثواب کا کام تھا، اس لیے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ چنانچہ 2-3 روز میں مسجد تیار ہو گئی۔ دن کو 12 بجے جیسے ہی کھانا کھانے کی چھٹی ہوتی، 200-250 راج مزدور، میر عمارت، منشی اور ان بے سواؤں کے رشتہ دار یا کارندے جو تعمیر کی نگرانی پر مامور تھے، اس مسجد کے آس پاس جمع ہوتے، اور اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا۔ ایک دن ایک دیہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی، اس کی بستی کی خبر سن کر یہاں آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک خرد سال لڑکا تھا۔ دونوں نے مسجد کے قریب ایک درخت کے نیچے گٹھیا، سگریٹ، بیڑی، چنے اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیوں کا خونچہ لگا دیا۔ بڑھیا کو آئے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بوڑھا کسان کہیں سے ایک مٹکا اٹھا لایا، اور کنویں کے پاس اینٹوں کا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا کے پیسے کے 2 شکر کے شربت کے گلاس بیچنے لگا۔ ایک پھل فروش کو جو خبر ہوئی، وہ ایک ٹوکرے میں خربوزے بھر کر لے آیا، اور خوانچہ والی بڑھیا کے پاس بیٹھ کر خربوزے بیچنے لگا۔ ایک شخص نے کیا کیا، گھر سے سری پائے پکا کر دیچکی میں رکھ کر خوانچہ میں لگا کر تھوڑی سی روٹیاں، مٹی کے 2 پیالے اور ٹین کا ایک گلاس لے کر موجود ہوا، اور اس بستی کے کارکنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیاں کا مزہ چکھانے لگا۔ ظہر اور عصر کے وقت میر عمارت، منشی، ممار اور دوسرے لوگ مزدوروں سے کنویں سے پانی نکلوا کر وضو کرتے نظر آتے۔ ایک شخص مسجد میں جا کر اذان دیتا تو پھر ایک امام بن جاتا اور دوسرے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ کسی گاؤں میں ایک ملا کے کان میں جو یہ بھنک پڑی کہ فلاں مسجد میں امام کی ضرورت ہے، وہ دوسرے ہی دن الصبح ایک سبز زردان میں قرآن شریف، پنسورا، ریل اور مسئلے مسائل کے چند چھوٹے چھوٹے رسالے رکھ کر موجود ہوا۔ اس مسجد کی امامت باقاعدہ طور پر اسے سونپ دی گئی۔ ہر روز تیسرے پہر ایک کبابی سر پر اپنا سامان کا ٹوکرا اٹھائے آ جاتا، اور خوانچہ والی بڑھیا کے پاس زمین پر چولہا بنا کر کباب، کلیجی، دل اور گردے سیخوں پر چڑھا کر بستی کے لوگوں کے ہاتھوں میں بیچتا۔ ایک بھٹیاری نے جو یہ حال دیکھا تو اپنے میاں کو ساتھ لے کر مسجد کے سامنے میدان میں دھوپ میں بچنے کے لیے پھونس کا ایک چھیٹ ڈال کر تنور گرم کرنے لگی۔ کبھی کبھی ایک نوجوان دیہاتی نائی پھٹی پرانی کسبت گلے میں ڈالے جوتی کی ٹھوکروں سے راستے کے روڑوں کو لڑکاتا ادھر ادھر گشت کرتا دیکھنے میں آ جاتا۔ ان بے سواؤں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان کے رشتہ دار کارندے تو کر ہی رہے تھے۔ کسی دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے عشاق کے ہمراہ خود بھی اپنے مکانوں کو بنتا دیکھنے آ جاتی اور غروب آفتاب سے پہلے یہاں سے نہ جاتی۔ اس موقع پر فقیر اور فقیرنیوں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں سے آ جاتی، اور جب تک خیرات نہ لے لیتی اپنی صداؤں سے برابر شور مچاتی رہتی اور انہیں بات نہ کرنے دیتی۔ کبھی کبھی شہر کے لفنگے اوباش، بیکار مباش کچھ
شہر سے پیدل چل کر بے سواؤں کی اس نئی بستی کے سنگن لینے کے لیے آ جاتے، اور اگر اس دن بے سوائیں بھی آئی ہوتی تو ان کی تو عید ہی ہو جاتی تھی۔ وہ ان سے دور ہٹ کر ان کے گرد چکر لگاتے، فکرے کستے، بے تکے کہہ کے عجیب و عجیب شکلیں بناتے اور مجنوں والی حرکتیں کرتے۔ اس روز کبابی کی تو خوب بکری ہوتی۔ اس علاقے میں جہاں تھوڑے ہی دن پہلے ہو کا عالم تھا، اب ہر طرف گہما گہمی اور چہل پہل نظر آنے لگی۔ شروع میں اس علاقے کی ویرانی میں ان بے سواؤں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال سے ہی وحشت ہوتی تھی۔ وہ بڑی حد تک جاتی رہی۔ اب وہ ہر مرتبہ خوش اپنے مکانوں کی تعمیر اور آرائش اور اپنے مرغوب رنگوں کے متعلق معماروں کو تاکید کرنے آ جاتی تھیں۔ بستی میں ایک جگہ ایک ٹوٹا پھوٹا مزار تھا جو قرائن سے کسی بزرگ کا معلوم ہوتا تھا۔ جب یہ مکان نصف سے زیادہ تعمیر ہو چکے تو ایک دن بستی کے راج مزدوروں نے کیا دیکھا کہ مزار کے پاس دھواں اٹھ رہا ہے۔ ایک سرخ آنکھوں والا لمبا تڑنگا مست فقیر لنگوٹ باندھے، چار ابرو صفایا کیے، اس مزار کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے اور کنکر پتھر اٹھا اٹھا کر پرے پھینک رہا ہے۔ دوپہر کو وہ فقیر ایک گھڑا لے کر کنویں پر آیا اور پانی بھر بھر کر مزار پر لے جانے اور اسے دھونے لگا۔ ایک دفعہ جو آیا تو کنویں پر 2-3 راج مزدور کھڑے تھے۔ وہ نیم دیوانگی نیم فرزانگی کے عالم میں ان سے کہنے لگا، جانتے ہو وہ کس کا مزار ہے؟ کڑک شاہ پیر بادشاہ کا۔ میرے باپ دادا ان کے مجاور تھے۔ اس کے بعد اس نے ہنس ہنس کر اور آنکھوں میں آنسو بھر بھر کر پیر کڑک شاہ کی کچھ جلالی کرامتیں ان راج مزدوروں سے بیان کی۔ شام کو یہ فقیر کہیں سے مانگ تانگ کر مٹی کے 2 دیے اور سرسوں کا تیل لے آیا اور پیر کڑک شاہ کی قبر کے سرہانے اور 35 چراغ روشن کر دیے۔ رات کو پچھلے پہر کبھی کبھی اس مزار سے اللہ کا مست سا نعرہ سنائی دے جاتا۔ 6 مہینے گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ 14 مکان بن کر تیار ہو گئے۔ یہ سب کے سب 2 منزلہ اور قریب قریب ایک ہی وضع کے تھے، 7 ایک طرف اور 7 دوسری طرف، بیچ میں چوڑی چکلی سڑک تھی۔ ہر ایک مکان کے نیچے 4 دکانیں تھیں۔ مکان کی بالائی منزل میں سڑک کے رخ وسیع برآمدہ تھا۔ اس کے آگے بیٹھنے کے لیے کشتی نما نشستیں بنائی گئی تھیں، جس کے دونوں سروں پر یا تو سنگ مرمر کے مور رقص کر رہے ہوتے تھے یا جل پریوں کے مجسمے تراشے گئے تھے، جن کا آدھا دھڑ مچھلی کا اور آدھا انسان کا تھا۔ برآمدے کے پیچھے جو بڑا کمرہ بیٹھنے کے لیے تھا، اس میں سنگ مرمر کے نازک نازک ستون بنائے گئے تھے۔ دیواروں پر خوشنما پچی کاری کی گئی تھی۔ فرش چمکدار پتھر کا بنایا گیا تھا۔ جب سنگ مرمر کے ستونوں کے عکس اس فرش زمرد پر پڑتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا سفید براق پروں والے راج ہنسوں نے اپنی لمبی لمبی گردنیں جھیل میں ڈبو دی ہوں۔ بدھ کا شبھ دن اس بستی میں آنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس روز اس بستی کی سب بے سواؤں نے مل کر بہت باری نیاز دلوائی۔ بستی کے کھلے میدان میں زمین کو صاف کرا کر شامیانے نصب کیے گئے۔ دیگیں کھڑکنے کی آواز اور گوشت اور گھی کی خوشبو 20 کوس سے فقیروں اور کتوں کو کھینچ لائی۔ دوپہر ہوتے ہوتے پیر کڑک شاہ کے مزار کے پاس جہاں لنگر تقسیم کیا جانا تھا، اس قدر فقیر جمع ہو گئے کہ عید کے روز کسی بڑے شہر کی جامع مسجد کے پاس بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ پیر کڑک شاہ کے مزار کو خوب صاف کروایا اور دھلوایا گیا اور اس پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں اور اس مست فقیر کو نیا جوڑا سلوا کر پہنایا گیا، جسے اس نے پہنتے ہی پھاڑ ڈالا۔ شام کو شامیانے کے نیچے دودھ سے اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا۔ گاؤ، تکیے، پان دان، پیک دان، پیچوا دانی اور گلاب پاش رکھ لیے گئے اور راگ رنگ کی محفل سجائی گئی۔ دور دور سے بہت سی بے سواؤں کو بلوایا گیا جو ان کی سہیلیاں یا برادری کی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے بہت سے ملنے والے بھی آئے، جن کے لیے ایک الگ شامیانے میں کرسیوں کا انتظام کیا گیا اور ان کے سامنے کے رخ چکلیں ڈال دی گئیں۔ بے شمار گیسوؤں کی روشنی سے یہ جگہ بقا نور بنی ہوئی تھی۔ ان بے سواؤں کے توندل سیاہ فام سازندے
زر بفت اور کم خواب کی شیروانیاں پہنے، عطر میں بسے ہوئے پھولوں کانوں میں رکھے، ادھر ادھر مونچھوں کو تاؤ دیتے پھر رہے تھے، اور زرگ برگ لباسوں اور تتلی کے پر سے باریک ساڑیوں میں ملبوس غازوں اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی نازنینی اٹکیلیوں سے چلتی رات بھر رقص اور سرور کا ہنگامہ برپا رہا اور جنگل میں منگل ہو گیا۔ 2-3 دن کے بعد جب اس جشن کی تھکاوٹ اتر گئی تو یہ بے سوائیں ساز و سامان کی فراہمی اور مکانوں کی آرائش میں مصروف ہو گئیں۔ جھاڑ فانوس، ظروفِ بلوری، قد آمد آئینے، نواڑی پلنگ، تصویریں اور کتات، سنہری چوکھٹوں میں جڑے ہوئے لالے لگائے گئے اور کرینے سے کمروں میں لگائے گئے، اور کوئی 8 روز میں جا کر یہ مکان کیل کاٹنے سے لیس ہوئے۔ یہ عورتیں دن کا بیشتر حصہ تو استادوں سے رقص اور سرور کی تعلیم لینے، غزلیں یاد کرنے، دھنیں بٹھانے، سبق پڑھنے، تختی لکھنے، سینے پرونے کاٹنے، گراموفون سننے، استادوں سے تاش اور کیرم کھیلنے، ضلع جگت نوک جھونک سے جی بہلانے یا سونے میں گزارتی، اور تیسرے پہر غسل خانوں میں نہانے چلی جاتی، جہاں ان کے ملازموں نے دستی پمپوں سے پانی نکال نکال کر ٹب بھر کر رکھے ہوتے۔ اس کے بعد وہ بناؤ سنگار میں مصروف ہو جاتی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا، یہ مکان گیسوؤں کی روشنی سے جگمگا اٹھتے، جو جا بجا سنگ مرمر کے آدھے کھلے ہوئے کنولوں میں نہایت صفائی سے چھپائے گئے تھے، اور ان مکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کے کواڑوں کے شیشے، جو پھول پتیوں کی وضع کے کاٹ کر جڑے گئے تھے، ان کی کوسے قزح کے رنگوں کی سی روشنیاں دور سے جھلمل کرتی ہوئی نہایت بھلی معلوم ہوتی۔ یہ بے سوائیں بناؤ سنگار کیے براندوں میں ٹہلتی، آس پاس والیوں سے باتیں کرتی، ہنستی کھلکھلاتی، جب کھڑے کھڑے تھک جاتی تو اندر کمرے میں چاندی کے فرش پر گھاؤ تکیوں سے لگ کر بیٹھ جاتی۔ ان کے سازندے ساز ملاتے رہتے اور یہ چھالیاں کترتی رہتی۔ جب رات ذرا بھیگ جاتی تو ان کے ملنے والے ٹوکروں میں شراب کی بوتلیں اور پھل پھلاری لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ موٹروں یا ٹانگوں میں آ بیٹھتے۔ اس بستی میں جن کے قدم رکھتے ہی ایک خاص گہما گہمی اور چہل پہل ہونے لگتی، نغموں اور سرور ساز کے سر، رقص کرتی ہوئی نازنینیوں کے گھنگروں کی آواز کلکل مینا میں مل کر ایک عجیب سرور کی سی کیفیت پیدا کر دیتی تھی۔ عیش و مستی کے ان ہنگاموں میں معلوم بھی نہ ہوتا اور رات بیت جاتی۔ ان بے سواؤں کو اس بستی میں آئے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ دکانوں کے کرایہ دار پیدا ہو گئے، جن کا کرایہ اس بستی کو آباد کرنے کے خیال سے بہت ہی کم رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو دکاندار آیا وہ وہی بڑھیا تھی جس نے سب سے پہلے مسجد کے سامنے درخت کے نیچے خوانچہ لگایا تھا۔ دکان کو پر کرنے کے لیے بڑھیا اور اس کا لڑکا سگریٹوں کے سب سے بڑے ڈبے اٹھا لائے اور اسے ممبر پہ طاقوں میں سجا کر رکھ دیا گیا۔ بوتلوں میں رنگ دار پانی بھر دیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ شربت کی بوتلیں ہیں۔ بڑھیا نے اپنی بساط کے مطابق کاغذی پھولوں اور سگریٹ کی ڈبیوں سے بنائی ہوئی بیلوں سے دکان کی کچھ آرائش بھی کی۔ بعض ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی تصویریں بھی پرانے رسالوں سے نکال کر لی اور دیواروں پر چپکا دی۔ دکان کا اصل مال 2-3 قسم کے سگریٹ کے 3-3 4-4 پیکٹوں، بیڑی کے 8-10 بنڈلوں یا دیا سلائے کی نصف درجن ڈبیوں، پانی کی ڈھولی، پینے کی تمباکو کی 3-4 ٹکیوں اور موم بتی کے نصف بنڈل سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ دوسری دکان میں ایک بنیا، تیسری میں حلوائی اور شیر فروش، چوتھی میں کسائی، پانچویں میں کبابی اور چھٹی میں ایک سبزی والا آ بسا۔ سبزی والا آس پاس کے دیہاتوں سے سستے داموں 4-5 قسم کی سبزیاں لے آتا اور یہاں خاصے منافع پر بیچ دیتا۔ ایک آدھ ٹوکرا پھلوں کا بھی رکھ لیتا۔ چونکہ دکان خاصی کھلی تھی، ایک پھول والا اس کا ساجی بن گیا۔ وہ دن بھر پھولوں کے ہار، گجرے اور طرح طرح کے گہنے بناتا رہتا اور شام کو انہیں چنگیر میں ڈال کر ایک ایک مکان پر لے جاتا اور نہ صرف پھول ہی بیچ آتا بلکہ ہر جگہ ایک ایک 2-2 گھڑی بیٹھ کر سازندوں سے گپ شپ بھی ہانک لیتا اور حصے کے دم بھی لگا آتا۔
جس دن تماش بینوں کی کوئی ٹولی اس کی موجودگی میں ہی کوٹھے پر چڑھ آتی اور گانا بجانا شروع ہو جاتا تو وہ سازندوں کے ناک بھویں چڑھانے کے باوجود گھنٹوں اٹھنے کا نام نہ لیتا، مزے مزے سے گانے پر سر دھنتا اور بے وقوفوں کی طرح ایک ایک کی صورت تکتا رہتا۔ جس رات زیادہ گزر جاتی اور کوئی ہار بچ جاتا تو اسے اپنے گلے میں ڈال لیتا اور بستی کے باہر گلا پھاڑ پھاڑ کر گاتا پھرتا۔ ایک دن ایک بیسوا کا باپ اور بھائی جو درزیوں کا کام کرتے تھے سینے پہ ایک مشین رکھ کر بیٹھ گئے۔ ہوتے ہوتے ایک حجام بھی آ گیا اور ساتھ ہی ایک رنگریز کو بھی لیتا آیا۔ اس کی دکان کے باہر النگنی پر لٹکتے ہوئے طرح طرح کے رنگوں کے دوپٹے ہوا میں لہراتے ہوئے آنکھوں کو بھلے معلوم ہونے لگے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک ٹٹپنجیے بساتی نے، جس کی دکان شہر میں چلتی نہ تھی بلکہ اسے دکان کا کرایہ نکالنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، شہر کو خیر باد کہہ کر اس بستی کا رخ کیا۔ یہاں پر اسے اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کے طرح طرح کے لونڈر، قسم قسم کے پاؤڈر، صابن، کنگھیاں، بٹن، سوئی دھاگا، لیسیں، فیتے، خوشبودار تیل، رومال، منجن وغیرہ کی خوب بکری ہونے لگی۔ اس بستی کے رہنے والوں کی سرپرستی اور ان کے مربیانہ سلوک کی وجہ سے اس طرح دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی ٹٹپنجیا دکاندار، کوئی بیزار، کوئی پنساری، کوئی نیچا بند، کوئی نان بائی مندے کی وجہ سے یا شہر کے بڑھتے ہوئے کرائے سے گھبرا کر اس بستی میں آ پناہ لیتا۔ ایک بڑے میاں عطار جو حکمت میں بھی کسی قدر دخل رکھتے تھے، ان کا جی جب شہر کی گنجان آبادی اور حکیموں اور دوا خانوں کی افراط سے گھبرا گیا تو اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر شہر سے اٹھے اور اس بستی میں ایک دکان کرائے پر لے لی۔ سارا دن بڑے میاں اور ان کے شاگردوں کے ڈبوں، شربت کی بوتلوں اور مربے، چٹنی، اچار کے بھویاموں کو الماریوں اور طاقوں میں اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھتے رہتے۔ ایک طاق میں طب اکبر، قرابہ دین قادری اور دوسری طبی کتابیں جمع کر رکھی تھیں۔ کواڑوں کی اندرونی جانب اور دیواروں کے ساتھ جو خالی جگہ بچی، وہاں انہوں نے اپنے خاص الخاص مجربات کے اشتہارات سیاہ روشنائی سے جلی لکھ کر اور دفتینوں پر چپکا کر آویزاں کر دیے۔ ہر روز صبح کو بیسواؤں کے ملازم گلاس لے لے کر موجود ہوتے اور شربت بیزوری، شربت بنفشہ، شربت انار اور ایسے ہی بیش بہا شربت اور عرق، خمیرہ گاز زبان اور تقویت پہنچانے والے مربے ماں ورگ بائے نکرہ کے لے جاتے۔ جو دکانیں بچ رہیں ان میں بیسواؤں کے بھائی بندوں اور سازندوں نے اپنی چارپائیاں ڈال دیں۔ دن بھر یہ لوگ ان دکانوں میں تاش، چوشر اور شطرنج کھیلتے، بدن پر تیل ملواتے، سبزی گھوٹنے، بٹیروں کی پالیاں کراتے، تیتروں سے سبحان تیری قدرت کی رٹ لگواتے اور گھڑا بجا بجا کر گاتے۔ ایک دن بیسوا کے سازندے نے ایک دکان خالی دیکھ کر اپنے بھائی کو جو ساز بناتا تھا اس میں لا بٹھایا۔ دکان کی دیوار کے ساتھ کیلیں ٹھوک کر ٹوٹی پھوٹی مرمت طلب سازگار، تار، تنبورے، دلربا وغیرہ ٹانگ دیے گئے۔ یہ شخص ستار بجانے میں بھی کمال رکھتا تھا۔ شام وہ اپنی دکان میں ستار بجاتا، جس کی میٹھی آواز سن کر آس پاس کے دکاندار اپنی دکانوں سے اٹھ اٹھ کر آ جاتے اور دیر تک بدھ بنے ستار سنتے رہتے۔ اس ستار نواز کا ایک شاگرد تھا جو ریلوے کے دفتر میں کلرک تھا۔ اسے ستار سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی دفتر سے چھٹی ہوتی سیدھا سائیکل سے اترتا اور اس بستی کا رخ کر لیتا اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دکان میں بیٹھ کر مشق کرتا رہتا۔ غرض اس ستار نواز کے دم سے بستی میں خاصی رونق رہنے لگی۔ مسجد کے ملا جب تک تو یہ بستی زیر تعمیر رہی، رات کو دیہات اپنے گھر چلے جاتے رہے، مگر اب جب کہ انہیں دنوں وقت مرغن کھانا بافرات پہنچنے لگا تو وہ رات کو بھی یہیں رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ بعض بیسواؤں کے گھروں سے بچوں بھی مسجد میں پڑھنے آنے لگے۔
جس سے ملا جی کو روپے پیسے کی آمدنی بھی ہونے لگی۔ ایک شہر شہر گھومنے والی گھٹیا درجے کی تھیریٹیکل کمپنی کو جب زمین کے چڑھتے ہوئے کرائے اور اپنی بے مائگی کے باعث شہر میں کہیں جگہ نہ ملی تو اس نے اس بستی کا رخ کیا اور ان بے سواؤں کے مکانوں سے کچھ فاصلے پر میدان میں تمبو کھڑے کر کے ڈیرے ڈال دیے۔ اس کے ایکٹر اداکاری کے فن سے محض نابالغ تھے۔ ان کے ڈریس پھٹے پرانے تھے جن کے بہت سے ستارے جھڑ چکے تھے، اور یہ لوگ تماشا بھی بہت دقیانوسی سے دکھاتے تھے، مگر اس کے باوجود کمپنی چل نکلی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹکٹ کے دام بہت کم تھے۔ شہر کے مزدور پیشہ لوگ، کارخانوں میں کام کرنے والے اور غریب غربا جو دن بھر کی کڑی محنت مشقت کی کسر شور و غل سرمستیوں اور عیاشیوں سے نکالنا چاہتے تھے، 5-5 6-6 کی ٹولیاں بنا کر گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے، ہنستے بولتے، بانسری بجاتے، راہوں پر چلتے، آوازیں کستے، گالی گلوچ بکتے شہر سے پیدل چل کر تھیٹر دیکھنے آنے لگے اور لگے ہاتھوں بازار حسن کی سیر بھی کر جاتے۔ جب تک ناٹک شروع نہ ہوتا، تھیٹر کا ایک مسخرہ تمبو کے باہر ایک سٹول پر کھڑا کبھی کولہوں کو ہلاتا، کبھی منہ کھولتا، کبھی آنکھیں مٹکاتا، عجیب عجیب حیا سوز حرکتیں کرتا، جنہیں دیکھ کر یہ لوگ زور زور سے کہکے لگاتے اور گالیوں کی صورت میں داد دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی اس بستی میں آنا شروع ہونے لگے، چنانچہ شہر کے بڑے بڑے چوکوں میں ٹانگے والے صدائیں لگانے لگے، آؤ کوئی نئی بستی کو شہر سے 5 کوس تک جو پکی سڑک جاتی ہے اس پر پہنچ کر ٹانگے والے سواریوں سے انعام حاصل کرنے کے لالچ میں یا ان کی فرمائش پر ٹانگوں کی دوڑیں کراتے، منہ سے ہارن بجاتے، اور جب کوئی ٹانگا آگے نکل جاتا تو اس کی سواریوں کو نعروں سے آسمان سر اٹھا لیتی اور دوڑ میں غریب گھوڑوں کا برا حال ہو جاتا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے بجائے خوشبو کے پسینے کی بدبو آنے لگتی۔ رکشہ والے ٹانگا والے سے کیوں پیچھے رہتے، وہ ان سے کم دام پر سواریاں بٹھا کر ترارے بھرتے اور گھنگورے بجاتے اس بستی کو آنے لگے۔ علاوہ ازیں ہر ہفتے کی شام کو اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ ایک ایک سائیکل پر 2-2 لدے چوک در چوک اس پر اسرار بازار کی سیر دیکھنے آتے، جس سے ان کے خیال کے مطابق ان کے بڑوں نے خواہ مخواہ حرام کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس بستی کی شہرت چاروں طرف پھیلنے اور مکانوں اور دکانوں کی مانگ ہونے لگی۔ وہ بے سوائیں جو پہلے اس بستی میں آنے پر تیار نہ ہوتی تھیں، اب اس کی دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھ کر اپنی بے وقوفی پر افسوس کرنے لگیں۔ کئی عورتوں نے تو جھٹ زمینیں خرید ان بے سواؤں کے ساتھ اسی وضاقطع کے مکان بنوانے شروع کر دیے۔ علاوہ ازیں شہر کے بعض مہاجنوں نے بھی اس بستی کے آس پاس سستے داموں زمینیں خرید کر کرایہ اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کئی مکان بنوا ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فحاشہ عورتیں جو ہوٹلوں اور شریف محلوں میں روپوش تھیں، وہ اس طرح سے انہی خاندانوں سے باہر نکل آئیں اور ان مکانوں میں آباد ہو گئیں۔ بعض چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اس بستی کے وہ دکاندار آ بسے جو عیاں دار تھے اور رات کو دکانوں میں سو رہے تھے۔ اس بستی میں آبادی تو خاصی ہو گئی تھی، مگر ابھی تک بجلی کی روشنی کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ان بے سواؤں اور بستی کے تمام رہنے والوں کی طرف سے سرکار کے پاس بجلی کے لیے درخواست بھیجی گئی، جو تھوڑے ہی دنوں میں منظور کر لی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈاک خانہ بھی کھول دیا گیا۔ ایک بڑے میاں ڈاک خانے کے باہر ایک صندوقچے میں لفافہ، کارڈ، قلم اور دوات رکھ کر بستی کے لوگوں کے لیے خط پتر لکھنے لگے۔ ایک دفعہ بستی میں شرابیوں کی 2 ٹولیوں کا فساد ہو گیا، جس میں سوڈا واٹر کی بوتلیں، چاقوؤں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اور کئی لوگ سخت مجروح ہوئے۔ اس پر سرکار کا خیال آیا کہ اس بستی میں ایک تھانہ بھی کھول دینا چاہیے۔ تھیریٹیکل کمپنی 2 مہینے تک رہی اور اپنی بساط کے مطابق خاصا کما لے گئی۔
اس شہر کے ایک سینما مالک نے سوچا کیوں نہ اس بستی میں ایک سینما گھر کھول لیا جائے۔ یہ خیال آنے کی ہی دیر تھی کہ اس نے جھٹ ایک موقع کی جگہ چن لی اور اسے خرید لیا اور جلد جلد تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ چند ہی مہینوں میں سینما ہال تیار ہو گیا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی لگوایا گیا تاکہ تماشائی اگر بائیوسکوپ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں تو آرام سے باغیچے میں بیٹھ سکیں۔ ان کے ساتھ لوگ یوں ہی سستانے یا سیٹ دیکھنے کی غرض سے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ باغیچہ خاصا سیرگاہ بن گیا۔ رفتہ رفتہ سکے کٹوار بجاتے اس باغیچے میں آنے اور پیاسوں کی پیاس بجھانے لگے۔ سر کی تیل مالش والے نہایت گھٹیا قسم کے تیز خوشبو والے تیل کی شیشیاں واسکٹ کی جیبوں میں ٹھونسے، کاندھے پر میلا کچیلا تولیہ ڈالے، دل پسند تیل، دل پسند دل بہار مالش کی صدائیں لگاتے درد سر کے مریضوں کو اپنی خدمت پیش کرنے لگے۔ سینما کے مالک نے سینما ہال کی بیرونی جانب ایک مکان اور کئی دکانیں بھی بنوائیں۔ مکان میں تو ہوٹل کھل گیا جس میں دن رات قیام کرنے کے لیے کمرے بھی مل سکتے تھے، اور دکانوں میں ایک سوڈا واٹر کی فیکٹری والا، ایک فوٹوگرافر، ایک سائیکل کی مرمت والا، ایک لانڈری والا، 2 پٹواری، ایک بوٹ شاپ والا، ایک ڈاکٹر، ماں اپنے دواخانے کے آ رہے ہوتے ہوتے پاس ہی ایک دکان میں کلال خانہ کھلنے کی اجازت مل گئی۔ فوٹوگرافر کی دکان کے باہر ایک کونے میں ایک گھڑی ساز نے ڈیرا جما لیا۔ ہر وقت محدب شیشوں آنکھوں پر چڑھائے گھڑیوں کے کل پرزوں میں غلطیاں اور پیچان رہنے لگا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد بستی میں نل، روشنی اور صفائی کے باقاعدہ انتظام کی طرف توجہ کی جانے لگی۔ سرکاری کرندے سرخ جھنڈیاں اور اونچ نیچ والے آلے لے کر آ پہنچے اور ناپ ناپ کر سڑکوں اور گلیوں کوچوں کی داغ بیل ڈالنے لگے، اور بستی کی کچی سڑکوں پر سڑک کوٹنے والا انجن چلنے لگا۔ اس واقعے کو 20 برس گزر چلے ہیں۔ یہ بستی ایک بار پھر ایک شہر بن گئی ہے جس کا اپنا ریلوے اسٹیشن بھی ہے اور ٹاؤن ہال بھی، کچہری بھی ہے اور جیل خانہ بھی۔ آبادی 2.5 لاکھ کے قریب لگ بھگ ہے۔ شہر میں ایک کالج، 2 ہائی اسکول، ایک لڑکوں کے لیے، ایک لڑکیوں کے لیے، اور 8 پرائمری اسکول ہیں جن میں میونسپلٹی کی طرف سے مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ 6 سینما گھر ہیں اور 4 بینک جن میں سے 2 دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کی شاخیں ہیں۔ شہر سے 2 روزانہ، 3 ہفتہ وار اور 10 ماہانہ رسائل اور جرائد شائع ہوتے ہیں۔ ان میں 4 ادبی، 2 اخلاقی اور معاشرتی اور مذہبی، اور 1 صنعتی، 1 طبی، 1 زنانہ، 1 بچوں کا رسالہ ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں 20 مسجدیں، 15 مندر اور دھرم شالائیں، 6 یتیم خانے، 5 اناتھ آشرم اور 3 بڑے سرکاری ہسپتال ہیں جن میں سے 1 صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ شروع میں کئی سال تک یہ شہر اپنے رہنے والوں کے نام کی مناسبت سے حسن آباد کے نام سے موسوم کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اسے نامناسب سمجھ کر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی، یعنی بجائے حسن آباد کے حسن آباد کہلانے لگا، مگر یہ نام چل نہ سکا کیونکہ عوام حسن اور حسن میں امتیاز نہ کر پائے۔ آخر بڑی بڑی بوسیدہ کتابوں کی ورق گردانی اور پرانے نوشتوں کی چھان بین کے بعد اس کا اصلی نام دریافت کیا گیا، جس سے یہ بستی آج سے سینکڑوں برس قبل اجڑنے سے پہلے مسموم تھی، اور وہ نام ہے آنندی۔ یوں تو سارا شہر بھرا پورا، صاف ستھرا اور خوش نما ہے، مگر سب سے خوبصورت، سب سے برونق اور تجارت کا مرکز وہی بازار ہے جس میں زنان بازاری رہتی ہے۔ آنندی بلدیہ کا اجلاس زوروں پر ہے، ہال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور خلاف معمول ایک بھی ممبر غیر حاضر نہیں ہے۔ بلدیہ کے زیر
بحث مسئلہ یہ ہے کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ ایک فصیح البیان مقرر تقریر کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں وہ کیا مصلحت تھی جس کے زیر اثر اس ناپاک طبقے کو ہماری اس قدیم تاریخی شہر کے عین بیچوں بیچ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس مرتبہ ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے